موت کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ لینا ایک بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش. لیکن وہ بندہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے عشق میں تھا، اس کی موت بھی آتی ہے. موت کا درد تو سب کو ہوتا ہے، لیکن عاشق مصطفیٰ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ درد سے نہیں، میرے مصطفیٰ کو اس وقت اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر مسکراتا ہے. موت اس کی. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ، مکہ مکرمہ کا ایک شخص جس کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، گدھے کی طرح ہو گیا، جانور کی طرح. ایک ہی بیٹا تھا اس کا. بیٹے نے دیکھا کہ باپ کا چہرہ بدل گیا، کیا کیا جائے؟ فوراً گھر کا دروازہ بند کر لیا، عورتوں کو بھی بتایا کہ اب دکھانا نہیں ہے. باپ کو کیسے دکھائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری ذلت ہے، ہر جگہ بتاؤں، لوگ بعد میں تانا مارتے رہیں گے یہ اس کا بیٹا ہے جس کے باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. دروازہ بند کر کے رونے لگا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. بدل سکو گے تم؟ کسی کے ساتھ چہرہ بگڑ گیا ہو تو بدل سکو گے؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں. نوجوان روتا رہا. اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بزرگ اندر آئے اور ان کے چہرے پر نقاب تھا. وہ سیدھے میت کے پاس گئے اور میت کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا اور پھر چادر کو بند کر دی. اور واپس آ کر اس نوجوان سے پوچھا کہ کیوں روتے ہوئے بیٹھا ہے تو؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کیسے آ گئے میرے گھر پر؟ میں نے تو گھر کے دروازے سب بند کر دیے، آپ اندر آئے. بہرحال آپ نہیں دیکھتے میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے، جانور کی طرح ہو گیا ہے. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا، میری بڑی بے عزتی ہوگی. آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ ٹھیک ٹھاک تو ہے. وہ نوجوان کہتا میں اٹھا اور جا کر اپنے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، دیکھا میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، نہ جانور کی طرح نہ گدھے کی طرح، خوبصورت چہرہ ہے. اس کی جان میں جان آئی، سجدہ شکر ادا کیا، رونے لگا اللہ کی بارگاہ میں. کہا مولا تو نے رحمت نازل کی میرے گھر پر، یہ کون ہے جس کی وجہ سے میرا باپ صحیح ہوا؟ یہ کوئی اللہ کا فرشتہ آیا؟ وہ دوڑتے ہوئے اس بزرگ کی طرف لپک پڑا جو گھر کے اندر آئے تھے. وہ دروازے تک پہنچ چکے تھے. یہ نوجوان جا کر ان کے دامن کو پکڑتا اور پوچھتا آپ نے میرے ساتھ اتنی مدد کیوں کی؟ آپ کون ہیں؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹ کر کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. سنو میرے عزیزو، یہ میرے آقا کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں تشریف فرما ہے اور اس سے کہتے ہیں تیرے باپ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ غضبناک تھا. تیرے باپ کا کوئی گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، اور جب تیرے باپ کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اپنے غضب اور اپنے جلال کا اظہار اس کے چہرے پر فرمایا، تیرے باپ کا چہرہ بدل دیا گیا. لیکن اے نوجوان سن، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، گناہ تو اس کا ایک ایسا ناپسندیدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ ناراض تھا، لیکن تیرے باپ کی ایک اچھائی ایسی تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک روزانہ 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. یہ تیرے باپ کی اچھائی تھی، روزانہ مجھے یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا. میرے آقا فرماتے ہیں جو فرشتہ تیرے باپ کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، جس کا درود روزانہ میں آپ کے دربار میں لاتا ہوں آج وہ مر گیا، مگر مولا اس سے ناراض ہے، اس کا چہرہ بدل دیا. اگر اس کا چہرہ صحیح نہیں ہوا تو دنیا بعد میں تانا دے گی نبی پاک پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا. یا رسول اللہ آپ مدد کریں. میرے آقا فرماتے میں اسی وقت اٹھ کر تیرے گھر آیا، دیکھا تو تیرے باپ کا چہرہ بدلا تو تھا، تیرے باپ کے چہرے پر میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ مجھے یاد کر کے سوتا تھا، میری سفارش قبول کر لے. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ ہٹائیں، اس بندے کے چہرے کو ہم چاند سی خوشبو اور چاند سی شباہت دے دیتے ہیں.
رب تعالیٰ نے میرے آقا کے ہاتھ کی برکت سے اس کے بھیانک بدلے ہوئے چہرے کو خوبصورتی میں تبدیل فرمایا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نبی پاک کو یاد کرتا ہے دنیا میں، موت کے وقت بھی وہ رسول اسے تنہا نہیں چھوڑتے، اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تم گانے گا کر کے سوچتے ہو چلو آج میں ایک دعوت دے کر جاتا ہوں، فلموں کے عاشقین، گانوں کے عاشقین، بڑے بڑے فالوورز اور فین ہیں یہاں پر بھی بہت سارے علاقوں میں، میں ان سے کہتا ہوں جن کے گانے تم بہت گاتے ہو، جن کے ہیئر اسٹائل، جن کے کپڑے پہن کر کے تم فخر کرتے ہو، مرنے سے پہلے ان کو ایک چٹھی لکھ کر کے جانا، میں مر رہا ہوں، میری قبر میں منکر نکیر آئے تو آپ بالی ووڈ چھوڑ کر کے آ جائیے، ہالی ووڈ چھوڑ کر کے آ جائیے۔ تمہیں پتا ہے، تم خود کہو کہ مولانا یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، وہ کون آنے والا ہے ہماری قبر میں؟ میں پوچھتا ہوں جب تجھے اتنا یقین ہے کہ یہ تیری قبر کی تنہائی میں مدد نہیں کرتا تو کیوں اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے؟ چل اس کے پیچھے جو آمینہ کا لال قبر میں منکر نکیر کے آنے سے پہلے وہ خود تشریف لاتا ہے، اس کے پیچھے چلو، عزت وہیں پر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات ہو رہے ہیں اس پر میں یہ ایک بات کہہ کر چلا جاتا ہوں۔ کیوں ہو رہے ہیں ایسے حالات؟ یہ کیوں ہمیں آزمایا جا رہا ہے؟